اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليك الذين وہ لوگ جنہوں نے یتبعون پیروی کی الرسول اس رسول کی النبی جو نبی الامی امی ہے الذی یجدونہ وہ جسے وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا عندہم اپنے پاس فی التورات تورات میں والانجیل اور انجیل میں یأمرہم وہ حکم کرتا ہے ان کو بالمعروف نیکی کا وَيَأْمُرُهُمْ اور وہ روکتا ہے ان کو عن المنکر برے کام سے وَيُحِلُّ لَهُمْ اور وہ حلال کرتا ہے لہم ان کے لیے الطیبات سب پاکیزہ چیزیں وَيُحَرِّمُ اور وہ حرام کرتا ہے علیہم ان کے لیے الخبائث سب ناپاک چیزیں وَيَضَعُ اور وہ اتارتا ہے عنہم ان سے اسرہم ان کے بوجھ کو والاغلال اور قیدیں التی جو کانت پڑی ہے علیہم ان پر فالذین پس جو لوگ آمنو ایمان لے آئے بھی اس نبی رسول پر وعزروہ اور اس کی حمایت کی ونصروہ اور انہوں نے اس کی مدد کی واتبعوا اور پیروی کی انہوں نے النور الذی اس نور کی جو انزلہ اتارا گیا معہ اس کے ساتھ اولئک یہی لوگ ہم المفلحون کامیابی پانے والے ہیں۔ اس آیات کریمہ سے پہلے کل کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے فرمایا تھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے اور ہر چیز کو گھیرنے والی ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ میری رحمت کافر کو بھی ملتی ہے، مسلمان کو بھی مل رہی ہے، نیک کو بھی مل رہی ہے، بد کو بھی مل رہی ہے۔ میں نے اپنی رحمت کو انسانوں کے اندر بانٹا ہوا ہے، انسان کیا، جنات میں، حیوانات میں بھی اس کو تقسیم کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے
بلا شبہ میری رحمت کے کتنے حصے؟ 100۔ ایک حصے کو میں نے دنیا پہ نازل کیا اتارا، 99 کو میں نے پیچھے آخرت کے لیے چھوڑ کے رکھا ہے۔ اور یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس ایک حصہ جو رحمت کا آسمان سے زمین پہ اترا، وہ مسلمان کو بھی ملا، وہ مرد کو بھی ملا، وہ عورت کو بھی ملا، وہ کافر کو بھی ملا، وہ نیک کو بھی ملا، وہ بد کو بھی ملا، وہ انسانوں کو بھی ملا، وہ جنات کو بھی ملا، وہ جانوروں کو بھی ملا۔ جانور بھی ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں۔ یہ اثر کس کا ہے؟ اس ایک رحمت جو اللہ نے اتاری ہے اس کا اثر ہے۔ کافر کافر پہ ترس کھاتا ہے، مسلمان کافر پہ ترس کھاتا ہے، اپنے بچوں پہ ترس کھاتے۔ یہ اس ایک رحمت کا اثر ہے جس کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہے۔ بتانا کیا چاہتا ہے اللہ؟ یہ بتانا چاہتا ہے میری ایک رحمت جو میں نے اتاری، ایک ہی حصہ، رحمت کا ایک حصہ سب کے لیے شامل ہے۔ آگے فرمایا تھا یہ تو سب کو ملے گی، ان میں خاص رحمت میری اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام ان کو ملے گی جو ایمان لائے گا، یتقون شرک سے بچے گا، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ میری رحمت کا یہ ایک حصہ عام ہے، سب کو ملے گا۔ خصوصی طور پہ کن کو ملے گا؟ اے میرے کلیم جو ایمان لائے گا، شرک سے بچے گا اور زکوٰۃ ادا کرے گا، خصوصی طور پہ ان کو ملے گا۔ یہ کس زمانے کے یہود سے خطاب ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے یہود سے خطاب ہوا۔ اس آیات کریمہ کے اندر اللہ نے بتایا ایک یہود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے، ان کے لیے ایمان لانا حضرت موسیٰ پر 1، شرک سے بچنا 2، زکوٰۃ دینا 3 باتوں کا تذکرہ تھا۔ اس زمانے کے یہود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود ہیں، ان کے لیے فرمایا وہ پچھلی باتیں تو ہے، میری رحمت اسی طرح ہے، لیکن یاد رکھنا اے میرے آخری نبی کے یہودیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو یہود ہے، تمہارے لیے ایک شرط میں نے اور بھی بڑھا دی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ بھی ایمان لانا تمہارے لیے لازمی میں نے قرار دیا ہے۔ اگر یہ پچھلی والی شرائط تمہارے اندر موجود ہے، ایمان بالموسیٰ بھی ہے، ایمان بالتورات بھی ہے، شرک سے بھی بچتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن میرے آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں ہے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اس آیات کریمہ کے شروع میں یہی بتایا، اس کے بعد میرے اور آپ کے آخری نبی کی صفات کا بیان ہے، اور میرے اور آپ کے آخری نبی کی صفات کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، تورات کے اندر بھی موجود، انجیل کے اندر بھی موجود۔ یہاں صرف تورات انجیل کا نام لیا ہے، زبور کا نام نہیں لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل تورات اور انجیل کو تسلیم کرتے تھے، زبور کو نہیں کرتے تھے، تو اس لیے تورات اور انجیل کا ذکر فرمایا۔ ارے ظالموں، جس کتاب کو تم تسلیم کرتے ہو، جن کو تم آسمانی کتاب مانتے ہو، اسی کے اندر تو آخری نبی کا تذکرہ ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ اس لیے زبور کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات موجود نہیں تھے، اس میں بھی موجود تھے، یہاں صرف تورات اور انجیل کا نام لیا ہے۔ اب بیچ میں آ جائے جی، الذین، وہ لوگ، یتبعون، جنہوں نے پیروی کی، الرسول، یہاں یتبعون اتباع سے ہے، پیروی سے ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔ آخرت میں پاس ہونے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہے لازمی اور ضروری ہے۔ لفظ یتبعون بتا رہا ہے، قرآن کا لفظ بتا رہا ہے آخرت میں پاس ہونا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جاؤ، کامیابی ہوگی۔ جب تک شریعت کے اوپر، شریعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں آئیں گے آخرت کی کامیابی نہیں ہے۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون، جنہوں نے تابعداری کی، الرسول، پہلی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت الرسول، دوسری صفت النبی، تیسری صفت الامی، چوتھی صفت الذی یجدونہ مکتوبا، 4 صفات۔ الرسول، وہ رسول بھی ہے، النبی، وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، وہ نبی بھی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، لغوی معنی کے اعتبار سے نہیں، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب رسول و نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول و نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اس کو کہا جاتا ہے جو مستقل شریعت لے کے آئے، جو مستقل کتاب لے کے آئے، اس کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، مستقل شریعت ملی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، مستقل شریعت ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہے، مستقل شریعت ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، مستقل شریعت ملی۔ اور نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب تو نہیں ملی ہوتی، مستقل شریعت نہیں ہوتی، وہ پہلی کتاب اور شریعت کا تابع ہوتا ہے۔ جو اس سے پہلے نبی آیا ہے، جو کتاب، جو شریعت لے کے آیا ہے، اسی شریعت و کتاب کی تبلیغ کرتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے۔ جس کو نئی شریعت، نئی کتاب دی جائے، وہ رسول بھی ہوتا ہے۔ تو رسول نبی بھی ہوتا ہے، نبی رسول نہیں ہوتا۔ آپ کے ذہن میں سوال بھی پیدا ہوگا، آپ قرآن کا ترجمہ دیکھتے 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 آپ سورہ مریم پہ پہنچیں گے، تھوڑا نکال لیں، پارہ نمبر 16۔ سورہ مریم صفحہ نمبر 279، 279۔ آیات کریمہ ہے 54۔ جی نکال لیجیے گا، آپ دیکھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کرو کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ تم سب جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، وہ پہلی شریعت کا تابع تھا۔ ہم نے جو تعریف کی وہ تعریف صحیح نہیں ہے، تو میرے بھائی ہم نے جو تعریف کی ہے وہ ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ یہاں رسول سے لغوی رسول مراد ہے، اصطلاحی رسول، رسول سے قاصد مراد ہے۔ کون ہے جی؟ پیغام پہنچانے والا۔ اور یہاں رسول سے وہ رسول مراد ہے جس کو نئی کتاب دی گئی ہو، شریعت دی گئی ہو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں جن نبیوں کو نئی کتاب نہیں دی گئی اس کے ساتھ رسول و نبی کو لگایا ہے تو وہ لغوی ہے۔ جہاں جس کو کتاب دی گئی ہے اس کے ساتھ رسول و نبی آیا تو فرق وہی ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا بھی الرسول النبی، میرا اور آپ کا آخری نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے۔ میرا اور آپ کا آخری نبی رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، شریعت بھی دی گئی اور نبی بھی اللہ نے اس کو بنا کے بھیجا۔ 2 صفات۔ تیسری صفت کا تذکرہ الامی، الامی، جو نبی ہے امی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ ہاں،
عام الفاظ میں پہلے معنی سمجھتے عام، جس نے کسی سے نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، یہ تو سمجھتے ہیں آپ نا، جس نے کسی سے نہ کچھ پڑھا اور نہ لکھا، ہم اس کو کیا کہتے جی؟ یار یہ امی، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ ان پڑھ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ ان پڑھ ہے، کچھ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ اسی بات کو ذرا مفسرین حضرات کی وضاحت و تشریح میں دیکھیں، وہ کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق۔ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے الامی، امی ان پڑھ کون ہوتا ہے؟ الذی لا یکتب ولا یقرأ، الذی لا یکتب ولا یقرأ، جو نہ لکھ سکے نہ خود پڑھ سکے، اس کو کیا کہتے جی؟ امی، ان پڑھ کہا جاتا ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت کا بیان ہے۔ توجہ، عام معاشرے میں دیکھا جائے جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے، اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ عیب ہے۔ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا وہ کیا ہے جی؟ یہ عیب ہے، عیب پن اس میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے، لیکن یاد رکھے یہی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب نہیں ہے، یہ صفت کمال ہے، یہ صفت کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کیا ہے جی؟ صفت کمال ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ تفسیر روح المعانی نے ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الامی کا لفظ، امی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی میں یہ امن سے ہے، یہ کس سے ہے جی؟ امن، اور امن کس کو کہا جاتا ہے؟ ماں کو۔ کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ ماں کو کہا جاتا ہے، تو ماں کی طرف منسوب، یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا وَإِلَىٰ أُمَّةٍ، ماں کی طرف یہ منسوب ہے، کیوں؟ كَأَنَّهُ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي وُلِدَتْ أُمُّهُ، گویا کہ یہ نبی اسی حالت پر ہے جس حالت پر ماں نے اس کو جنا تھا۔ گویا کہ یہ نبی اسی حالت پر ہے جس حالت پہ اس نے ماں کو جنا تھا۔ ماں جب بچے کو جنتی ہے نہ وہ پڑھنا جانتا ہے نہ وہ لکھنا جانتا ہے۔ میرا اور آپ کا نبی جب دنیا میں آیا وہ نہ پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا۔ 40 سال تک عرب کے اندر رہا لوگوں میں، اور وہ عرب جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ اور کن کن القاب سے وہ اپنے آپ کو پکارتے تھے، انہی لوگوں میں رہا، اور سب جانتے تھے کہ یہ اس وقت اس کو کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد نہ کچھ لکھنا جانتا ہے نہ کچھ پڑھنا جانتا ہے۔ 40 سال کے بعد اچانک وہی آدمی، وہی شخص جس کو عرب محمد کے نام سے پکارتے تھے، اچانک اس نے ایسے علوم اور معارف اور ایسے معانی اور ایسے کلمات اور ایسے فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے الفاظ و کلام ان کے سامنے رکھا کہ ایک ٹکڑے کا بھی سارا عرب جمع ہو کے مقابلہ نہ کر سکا۔ جس نے نہ کچھ پڑھا نہ لکھا، وہی ایسے علوم دکھائے، یہ اس کے لیے عیب نہیں ہے، یہ اس کا معجزہ ہے، اور یہ اس کے لیے صفت کمال ہے۔ اور کیسے علوم بتائے؟ دنیا کی پیدائش سے لے کر جنت میں آخری انسان جو داخل ہوگا وہ سب کا سب کس نے بتایا؟ اسی نبی نے بتایا جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے۔ تمام انبیاء کے واقعات کس نے سنائے؟ اسی نبی نے سنائے جو نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے۔ تمام کتابوں کے تذکرے کس نے کروائے؟ اسی نبی نے کروائے جو نہ پڑھنا جانتا ہے نہ لکھنا جانتا ہے۔ سب کو، ساری دنیا کا علم جمع کر دیا جائے میرے نبی کے علم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے بعد علم کا خزانہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی جو ذات ہے وہ کس کی ہے جی؟ میرا اور آپ کا نبی ہے۔
پڑھنا تو کچھ نہیں آتا تھا، لکھا نہیں ہے، یہ اس کے لیے کمال ہے۔ اور کمال صفت یہ ہے کہ دیکھو دیکھو تم ہی میں رہا ہوں، نہ میں نے کسی سے پڑھا، نہ میں نے کسی سے سیکھا، اور نہ میں پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، لیکن تمہیں جو قرآن سنا رہا ہوں چلو اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اگر میں کسی سے پڑھتا، کسی سے لکھتا، تمہیں شبہ ہوتا کہ فلاں سے پڑھا ہے، فلاں سے لکھا ہے، فلاں اس کا استاذ ہے، شاید وہ اس کو بتا رہا ہے۔ نہیں نہیں، میرا استاذ تو ڈائریکٹ اللہ ہے، اللہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ جبریل، جبریل کا استاذ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاذ کون؟ جبریل۔ صحابہ کا استاذ رسول اللہ، اور رسول اللہ کا استاذ جبریل امین، جبریل امین کا استاذ اللہ۔ ایک صفت میں میرا اور آپ کا نبی سب کو پیچھے چھوڑ گیا، تمام انبیاء کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ کس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بلا واسطہ تکلم فرمایا، ہم کلامی کا شرف دیا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا کے کلام فرمایا، سامنے بٹھا کے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ گرچہ علماء بات کرتے ہیں اس میں، وہ 70,000 نور کے پردے سارے اٹھے، اللہ نے بلایا، جہاں سے آگے جبریل جیسا فرشتہ بھی نہ جا سکا۔ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بس یہی تک ہے، آگے میں نہیں جا سکتا، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ وہاں سے آگے میرا اور آپ کا نبی گیا ہے۔ اور یہ سدرۃ المنتہا کون سی جگہ ہے؟ اگلے اور پچھلے جتنے بھی ہیں سب کا علم جا کے سدرۃ المنتہا پہ ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے آگے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے۔ جبریل کا علم بھی سدرۃ المنتہا تک ہے، آگے نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نبی جہاں جبریل کا علم ختم ہوتا ہے اس سے بھی آگے گیا۔ انشاءاللہ سورہ نجم جب آئے گی نا اور سورہ بنی اسرائیل، پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیسے اللہ کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی کی ملاقات ہوئی اور کیسے اللہ نے باتیں فرمائی۔ یہ وہاں پہ انشاءاللہ درس میں تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ ہمیں زندگی دے، آپ کو سننے کی توفیق دے دے اور مجھے سنانے کی توفیق دے دے، وہاں پہ یہ بات کریں گے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی امی کی، نہ کسی سے پڑھا نہ کسی سے انہوں نے لکھنا سیکھا۔ الذی یجدونہ مکتوبا، وہ جسے وہ پاتے ہیں لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں موجود تھی۔ مسئلہ سمجھے، اس وقت کی تورات اور انجیل میں تحریف نہیں، تحریفات ہو چکے ہیں، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ایمان میرا اور آپ کا ہے، ایمان لانا ضروری ہے، لیکن وہ کتابیں قابل اعتبار نہیں ہے۔ وہ جو قابل اعتبار نہیں ہے، جس میں تحریف نہیں، تحریفات ہو چکے ہیں، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس میں موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت کی تحریف شدہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات موجود نہ ہوتے تو یہود و نصارہ کو سب سے بڑا ہتھیار مل چکا ہوتا کہ تم جو کہتے ہو کہ یجدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ تورات انجیل میں اس نبی کا تذکرہ ہے، ارے مسلمانوں تم بھی جھوٹے ہو، نعوذ باللہ، تمہاری کتاب بھی جھوٹی، ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ دکھا دو ہمیں کہاں ہے تورات یہ پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس ہتھیار کو بھی چلنے نہیں دیا، اس کو بھی ناکام بنایا۔ اس وقت کی بھی میرے اور آپ کے آخری نبی کی صفات تورات میں موجود ہے۔
بہقی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی لڑکا۔ وہ لڑکا بیمار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو اس کا ابا یہودی تھا، وہ تورات اٹھا کے سرہانے کھڑا تورات کو پڑھ رہا تھا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اس سے، اے یہودی، تجھے اس ذات کی قسم جس نے اس تورات کو اتارا ہے، کیا تم میرے صفات کو اس میں پاتے ہو؟ میری بعثت کو تم اس میں پاتے ہو؟ کیا میری صفات، میری بعثت کا ذکر اس تورات میں ہے؟ اس نے انکار کیا، سر نہیں۔ وہ لڑکا جو حالت نزع میں تھا، جو مرنے والا تھا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی، ہائے ہائے، جس ہستی کی خدمت کی، کیا وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جا سکتا تھا؟ عجب بات ہے، خدمت کی، خدمت، جس ہستی کی خدمت میں لگا، کیا وہ اس کی خدمت اس کو بغیر ایمان کے دنیا سے لے جا سکتی تھی؟ نہیں 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 نہیں، ہائے ہائے، کاش کہ آج کا مسلمان اس کی سنتوں پہ عمل کرتا۔ یہودی خدمت کر کے ایمان پا سکتا ہے، مسلمانوں ہم اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیا وہ اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی کا کلمہ، وہ نجات نہیں پائیں گے؟ وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا، حالت نزع کے اندر پڑا ہوا ہے۔ یہودی نے انکار کیا کہ کوئی صفت نہیں ہے۔ وہ لڑکا اٹھ کے کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا ہے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی صفات کو تورات میں پاتے ہیں، آپ کی بعثت کا تذکرہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جان نکلی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے، یہ تمہارا بھائی ہے، اٹھاؤ اس کو، یہودی کو جدا کر دو اس سے، اس کے تجہیز و تکفین کے لیے بندوبست کرو، اس کا ولی بنا۔ میرا اور آپ کا نبی، اسی نے جنازہ پڑھایا، اسی نے دفنایا۔ یہ خدمت سے یہاں تک پہنچا۔ میرے بھائیوں، قدر کرو، قدر کرو، قسم سے قدر کرو۔ ہمیں جو 3 نعمتیں ملی ہیں نا، 3 نعمتیں، مسلمان ہونا، انسان بننا 1، مسلمان بننا 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا 3۔ یہ جو 3 نعمتیں ملی ہیں نا، ساری دنیا ان 3 نعمتوں پہ لٹا دو، ان کی قیمت نہیں ادا کر سکتے۔ لیکن درد نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ آخری واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ ایک یہودی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا، وہ پیسوں کے مطالبے کے لیے آیا، یا رسول اللہ میرے پیسے دے دو، دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، مجھے مہلت دیجیے گا۔ اس نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ سختی کرنے لگا، جب تک میرے پیسے نہیں دو گے میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا، ہاں تمہیں اختیار ہے، تیرا قرضہ میرے ذمے ہے، تجھے اختیار ہے، میں بھی تیرے پاس سے نہیں جاؤں گا، تیرے پاس ہی بیٹھا رہوں گا۔ ظہر کی نماز گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء ہو گئی، صبح ہو گئی۔ یہودی کے قید میں میرا اور آپ کا نبی، دونوں جہانوں کا سردار، جنت کی چابیاں جس کے ہاتھ میں، اولین آخرین کا جو سردار بنایا گیا، امام الانبیاء کا لقب جس کو ملا، خاتم النبیین جو ہے، رب نے اگر کسی سے محبت کی تو وہ میرا اور آپ کا نبی ہے، کسی کو محبوب بنایا ہے، وہ یہودی کی قید میں ہے۔
اور 5 نمازیں گزر چکی ہے، اس جگہ سے ہلنے نہیں دیا۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، ان سے کہاں صبر ہوتا تھا، وہ اس کو ڈرانے اور دھمکانے لگے، دیکھ لیں گے تیرے ساتھ وہ گرو درس روی۔ مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کی قید سے چھڑا لے۔ جب یہ حرکت میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ کی دیکھی تو فرمانے لگے کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہودی نے آپ کو قید کر دیا ہے۔ کہا مجھے میرے رب نے جس سے معاہدہ کیا اس پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ صحابہ پیچھے رہو، پیچھے رہو، پیچھے روکا گیا۔ صبح کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد یہودی یہ سارا کا سارا ماجرا یہودی دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ پھر کہنے لگا میری آدھی دولت اسلام کے لیے وقف، یا رسول اللہ اس ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، یہ سب کچھ میں نے کیوں کیا؟ آپ کو 5 نمازوں تک کیوں قید کر کے رکھا؟ آپ کی توہین نہیں، میں نے تورات کے اندر سارے کے سارے صفات دیکھے تھے، آج ان صفات کا امتحان لینے آیا تھا، آج ان صفات کا امتحان لینے آیا تھا۔ ہاں کیا لکھا تورات میں نے یہ پایا کہ نام محمد ہے، بیٹا عبداللہ کا ہے، پیدائش مکہ کی ہے، ہجرت کر کے طیبہ چلے گا، ملک اس کا شام ہے۔ کیسا نبی ہے؟ نہ سخ گو ہے نہ سخ خو ہے، نہ سخ گو ہے، زور زور سے بھی نہیں بولتا، سختی سے بھی نہیں بولتا، سخ گو سخ مزاج بھی نہیں ہے، اور فحش کی باتیں کرنے والا بھی نہیں ہے، بے حیائی سے کہیں دور ہے، اور بازاروں میں شور مچانے والا بھی نہیں، بازاروں میں شور مچانے والا بھی نہیں ہے۔ کہا یہ آدھا مال، بڑا مالدار تھا وہ یہودی، یہ اسلام کے لیے میں نے وقف کر دیا، کہ میں تورات کے اندر تیری یہ صفات پاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نبی کے ان صفات پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیات کے اندر بہت ساری علمی باتیں، اچھی باتیں ہیں، کچھ کر دی، بقیہ مضمون انشاءاللہ اس سے آگے چلے گا، اور بھی ہم آپ کو بتائیں گے کیا کیا صفات تورات کے اندر موجود تھی۔ میرے اور آپ کے آخری نبی کے خاتم النبیین کے صفات تورات میں جو موجود تھے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل زندگی نے وفا کی تو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر